ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستتب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه، رواه ابو داؤد۔ ہم مسلسل طہارت کے احکام مسائل میں سے فطری طہارت کو یا فطری طہارت میں سے بعض چیزیں تفصیل سے حاصل کر رہے ہیں۔ فطری طہارت میں سے یا خصائل فطرت میں سے ایک چیز آئی تھی استنجا کرنا۔ استنجا کا حکم کیا ہے، استنجا کسے کہتے ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں، یہ آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ استنجا کے سلسلے میں اہل لغت نے لکھا ہے سبیلین، یعنی اگلی پچھلی شرمگاہ سے جو بھی چیز خارج ہو اس کو پانی یا پتھر یا کاغذ وغیرہ کے ذریعے صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں اسے آسان لفظوں میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب یا پاخانہ کے بعد صفائی کے اہتمام کرنے کا نام استنجا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے حکم کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ ہر اس چیز سے استنجا کرنا جو عادت کے مطابق سبیلین سے خارج ہو واجب ہے، جیسے پیشاب پاخانہ یا مزی وغیرہ کے خروج پر انسان کو چاہیے کہ وہ استنجا کر لے، یہ واجب ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ بعض لوگوں نے اسے سنت کہا ہے، لیکن راجح چیز یہی ہے کہ جب بھی یہ چیزیں آپ کو لاحق ہوں تو اسے فوری طور پر دھل لینا چاہیے۔ پانی دستیاب ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو اس کا جو بھی بدل مل سکتا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، یا اسی طرح سے کاغذ ہے یا اور کوئی چیز ہے جو جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو، جس سے صفائی حاصل ہو سکتی ہو، اس کے ذریعے سے اس گندگی اور غلاظت کو دور کرنا ہر انسان کے لیے واجب ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا مسئلہ، یہ فطری طہارت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس چیز کی صفائی کے لیے سارے انسانوں کو حکم دیا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل صرف اور صرف مسلمان کر رہے ہیں، اس پر عمل صرف اور صرف مسلمان کر رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ جب انہیں حدث اصغر میں سے دوسری چیز جب لاحق ہوتی ہے، یعنی پیخانے کی جب انہیں حاجت ہوتی ہے، اس سے فراغت کے بعد وہ استنجا کرتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے غیروں کو پیشاب کرنے کے بعد وہ استنجا نہیں لیتے، پانی استعمال نہیں کرتے یا صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی کرتے ہوں، لیکن اکثریت تو یہی دیکھنے میں آتی ہے، جانوروں کی طرح سے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں پھر ویسے ہی چلے جاتے ہیں، تو استنجا کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ فطری چیز ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ کن چیزوں سے استنجا کیا جائے، تو دو چیزیں اس سلسلے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پتھر یا اس جیسی کوئی بھی جامد چیز، جامد مطلب سالڈ، کوئی بھی سالڈ چیز جو نجاست کو زائل کر دے اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ محترم نہ ہو۔ محترم نہ ہو کا مطلب اس پر کوئی تحریر نہ لکھی ہوئی، جیسے کاغذ ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں پیپر پر لکھا ہوا ہے، یا اسی طرح سے کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے یا کچھ بھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چیز محترم نہ ہو،
سالڈ ہو مگر وہ محترم نہ ہو تو اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں، جیسے کاغذ، لکڑی، اینٹ اور دوسری چیزیں جن سے صفائی حاصل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ابھی میں نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب اور پیخانے کے لیے جائے فلیذهب معه، تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے، فلیستتب، اور انہی ڈھیلوں سے وہ استنجا کرے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ 3 ڈھیلے اس حدیث کے اندر آئے ہیں، کیا 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کر سکتے ہیں؟ 3 پتھروں سے کم سے استنجا کیا جا سکتا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو۔ اس سے زیادہ کی ضرورت اگر آپ کو پڑ رہی ہے تب کیا کریں گے؟ اگر زیادہ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو طاق عدد کا خیال رکھیے، 5، 7، 9 اس طرح سے خیال رکھیے آپ۔ ایک چیز اور ہے، ڈھیلا اگر بڑا ہے تو اسی ڈھیلے سے آپ 3 مرتبہ صفائی کا اہتمام اسی ڈھیلے سے 3 کی عادت پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ تو آپ 3 حاصل کریں اسے، اور اس سے زیادہ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو طاق عدد کا خیال رکھیے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 40 ہے، تو اس کے اندر یہ معلوم ہوتا کہ 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہیں کر سکتے۔ زیادہ کی ضرورت پڑ رہی تو کس کا خیال رکھنا ہے؟ طاق عدد کا خیال رکھنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس سے آپ استنجا کر رہے ہیں وہ سالڈ چیز محترم نہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کی بنا پر لقد نہانا ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی حدیث ہے، یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی ہیں، تقریباً 200 سال سے زائد عمر یہ ملی، اور کئی ادیان کو انہوں نے کھنگالا ہے، بہت چھان بین کیا، انہی کے مشورے سے خندق کی کھدائی ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے۔ تو سلمان فارسی سے یہودیوں نے پوچھا تمہارا نبی کیسا ہے؟ یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، تم لوگوں کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانے کے آداب اور طور طریقے بھی سکھاتا ہے۔ کیسا نبی ہے؟ یعنی ان لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی سکھاتا ہے، یہ سب بھی سکھانے کی چیز ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پیخانہ کریں، اس سے منع فرماتے ہیں۔ او ان نستنجی بالیمین، اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا لیں، اس سے منع فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ سے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ او ان نستنجی باقل من 3 احجار، ہمیں آپ اس بات سے بھی منع کرتے ہیں کہ 3 پتھروں سے کم سے ہم استنجا نہ کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 پتھروں سے 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کیا جائے۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ ہم ہڈی سے یا گوبر اور لیج سے استنجا کریں۔ ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ زَادِ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّهُ زَادِ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے، اس لیے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی مخلوق کی غذا ہے۔ آپ کی غذا سے کوئی استنجا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ غصہ آئے گا۔ یہاں سبزی فروش کے پاس آپ جاتے ہیں سیب خریدنے کے لیے، ٹماٹر خریدنے کے لیے، آلو لینے کے لیے، تو اس کو اگر ایسا اچھال دو تو غصہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے رزق ایسے نہیں اچھالنا چاہیے، اور اگر استنجا کر لے تب احتجاج شروع ہو جائے گا۔ تو اب جن حضرات احتجاج شروع کر دیں گے اگر آپ ہڈیوں سے استنجا کریں گے، اس لیے ہڈی سے استنجا نہ کریں، کیونکہ ہڈی کسی مخلوق کی غذا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ آپ کے بھائی جنوں کا کھانا ہے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کی بنیاد پر بھائی ہے، ورنہ ہمارا ان سے کوئی نسل نہیں ملتا ہے کہ ہمارا نسب نامہ جا کر کے ان سے ملتا ہو۔ وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ کے تحت جنات بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض جنات ایمان لائے اور اس وجہ سے وہ صحابی ہیں، جنوں میں صحابی ہیں۔ بعض جنات ایمان لائے تھے، وہ جنوں میں صحابی ہیں۔ تو ہڈیاں یہ جنوں کا کھانا، اور رجیع جو ہے گوبر یہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا، غلیظ ہے، غلیظ چیز غلاظت کو دور نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس سے استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو پہلی چیز جس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں یا ہم استنجا کر سکتے ہیں وہ ہے کہ پتھر یا اس جیسی کوئی سالڈ چیز ہو اور وہ محترم نہ ہو تو اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے استنجا کیا جائے وہ پانی ہے۔ پانی سے استنجا کرنا پتھر سے استنجا کرنے کے بنسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پانی سے جو صفائی ہو سکتی ہے اور جو اطمینان آپ کو حاصل ہو سکتا ہے وہ پتھر سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر اہل قباء کی تعریف فرمائی ہے۔ کیا تعریف کی ہے؟ کہ یہ لوگ استنجا کے وقت پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور پانی اور ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو صفائی میں استنجا میں مبالغہ آرائی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر۔ اور اسی پر اہل علم کا عمل بھی ہے کہ پانی سے استنجا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پانی نہیں ملے اس کا بدل ہے سالڈ چیزیں، سفر میں ہے کہیں آپ، پانی نہیں مل رہا ہے تو ڈھیلا پتھر استعمال کر سکتے ہیں، چاک پیس وغیرہ ہے اس کے ذریعے بھی استنجا کر سکتے ہیں آپ، ٹشو پیپر ہے اس میں بھی، اس کے ذریعے سے بھی صفائی کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا خارج ہونے پر بھی استنجا ہے؟ ہوا خارج ہونے پر بھی استنجا ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے استنجا نہیں ہے۔ ہوا کے خروج پر یعنی بوز مارنے پر استنجا نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح سے نہ ہی نیند سے بیدار ہونے پر استنجا کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ استنجا کیجیے، ضرورت نہیں ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہر وضو کے وقت بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی وضو کے لیے آتے ہیں تب وہ ادھر جا کے لائن لگا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں رہتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں سے فارغ ہو کر کے وضو بنا کر کے آپ مسجد کو آئیں، کیونکہ آپ ایک قدم جو اٹھاتے ہیں، ایک قدم جو رکھتے ہیں یعنی چلتے ہیں مسجد کے لیے، اس پر اللہ رب العالمین ثواب لکھتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، تیار ہو کر کے آئیے۔ مساجد کے اندر جو واش رومس یا بیت الخلاء وغیرہ بنے ہیں یہ مسافروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ صحابی جو یمن سے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کونے میں جا کر کے، دیہاتی آدمی تھے، کونے میں جا کر کے وہ پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھے تھے ان کو دیکھا تو چلانے لگے، ہاں 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 ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیے اور کہا کہ جو وہ کرنا ہے اسے کر لینے دو۔ انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بکیٹ پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد کہا اس کے اوپر ڈال دو۔ پیشاب تو کر لیا انہوں نے، اس کے اوپر ڈال دو۔ زمین کچی تھی، پانی کی وجہ سے جذب کر لیا، چوس لیا مٹی نے اس پانی کو۔ یہی طریقہ ہے کہ اگر زمین پر پیشاب وغیرہ گر جائے تو اگر زمین فرش کچا ہے تو اس پر پانی بہا دیجیے، اور اگر پکی زمین ہے، پتھر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، پلائی کی ہوئی ہے، اسے آپ دور نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو اس کو کپڑے سے پوچھ کر کے پھر اس جگہ کی صفائی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے اسے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب پیخانہ نہیں کیا جاتا، یہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ تو وہیں سے اہل علم نے لکھا ہے کہ مساجد کے اندر ٹوائلٹ، واش روم وغیرہ بنوائے جائیں تاکہ ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو یہ مسافروں کے لیے، اور ہم محلے والے مل کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں، محلے والے مل کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ وضو کرنے جائیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ استنجا کریں،
ضرورت ہے تو استنجا کریں، بلا وجہ کا دیکھا دیکھی جا کے لائن نہ لگائیں۔ جو وقت آپ وہاں لگا رہے ہیں اس کو آ کر کے اللہ کے گھر میں اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا اس میں صرف کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد استنجا کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے، جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں گزرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پیشاب کے بعد اپنی شرمگاہ اور سروال پر پانی کا چھینٹا مار لیا جائے تاکہ وسوسے کا شکار نہ ہوا جائے کہ کہیں کوئی قطرہ ٹپک گیا ہے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی کو اس طرح کے وسوسے کی بیماری تھی تو انہوں نے کہا کہ جب وضو سے فارغ ہو جاؤ تو چھینٹا مار لیا کرو تاکہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ میں نے جو پانی مارا ہے وضو کے بعد وہی کچا پانی ہے، نہ کہ یہ پیشاب کے قطرات ٹپک گئے۔ الا یہ کہ کسی آدمی کو سلسل باؤل کی بیماری ہو، پیشاب کے ٹپکنے کی بیماری ہو تو اسے پہلے سے معلوم رہتا ہے کہ ہاں مجھے بیماری ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری لاحق ہے تو وہ ویسے ہی کرے جیسے مستحاضہ خواتین کیا کرتی ہیں، ہر نماز کے لیے شرمگاہ دھل لے اور اس کے بعد وہ وضو کرے۔ مستحاضہ کے حکم میں وہ شخص چلا جائے گا جسے پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہے، ہر نماز کے وقت شرمگاہ دھل لے، اس کے بعد وضو کرے، پھر نماز کے لیے چلا آئے، اس کے بعد کچھ ٹپک رہا ہے تو یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے استنجا کی تعریف اور اسی طرح سے کن چیزوں سے استنجا کیا جائے، استنجا کے بعض آداب کیا ہیں، مختصر طور پر ہم نے اس درس میں حاصل کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ پاک صاف رہنے اور پاکی صفائی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتوں کو آپ نے ترک نہیں کیا ہوگا۔ اگر شریعت کے اندر عید میلاد النبی منانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑتے نہیں، ضرور بتا دیتے۔ اتنی باریک چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، عقل مندوں کو چاہیے کہ ان حدیثوں سے سیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم